ڈوائن وزڈم کے حوالہ سے آج کا جو اہم سرمن میں دینے جا رہا ہوں، لارڈز مائنڈ، خداوند کی عقل۔ نکالیے رومیو 11واں باب 33ویں آیت سے 36ویں آیت تک۔ وہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہے۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاحکار ہوا؟ کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے، اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے۔ یسایہ 40واں باب 13ویں 14ویں آیت۔ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجائے اور معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ اور لاسٹ ریفرنس پہلا کرنتھیوں 2 باب 16ویں آیت۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ آمین۔ مرکزی آیت ڈینیل 12واں باب 4 آیت۔ آخری دنوں میں لوگ دانش کو تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افسوں۔ آج ہر ایماندار، دنیا نے ہر ایماندار اپنی دانش وزڈم کو سمجھے، کیونکہ اس نے افزوں ہونا ہے تو میری آپ کی زندگی میں بڑھے۔ کوئی بے وقوف، کوئی احمق دنیا میں تو نظر آتے ہیں پر مقدسوں کے بیچ میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو اگر حماقت کریں گے گھروں میں، کلیسیوں میں، زندگیوں میں، جاب، بزنس میں، تو پھر جب ہم بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ تو دانش سے بھرے دانائی ہماری زندگی کے اندر ہمیں دکھے، اور کلیسیا جو جس پیٹرن پر ہولی اسپرٹ ڈھال رہا ہے اس پہ ڈھلتے چلے جانا۔ تو ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا بہت نالج میں آگے بڑھ رہی ہے، دانش میں بڑھ رہی ہے، وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ، یہ تینوں ہی بھرپور، اور باڈی آف کرائسٹ میں اس کو ثابت بھی کرنا ہے کہ دانائی ہمارے پاس ہے۔ ہم سٹیج پہ بیٹھے ہیں، کوائر میں ہیں، آپ پیچھے ہیں، کوئی حماقت کرنے والا بھائی بہن نظر نہ آئے۔ یونٹی کے ساتھ، لو کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یگان کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ایک دوسرے کی آنر، عزت کرتے اور دیتے ہوئے ہم دکھیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اگر ایسا نہیں کر پاتے تو دانش افزوں نہیں۔ آپ اپنے گھرانوں میں، جاب، بزنس میں، جہاں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، ثابت کریں اور آپ کو دیکھنے والا کہے کہ آپ دانا لوگ ہیں۔ تو گریک ورڈ سوفیا جس کا مطلب وائز یا وزڈم، اور چوکما ہیبرو ورڈ سکال، بینا ورڈ ایک جس کا مطلب نالج، وزڈم، انڈرسٹینڈنگ، پروڈنس کے معنی کے اندر ہوشیاری ہمارے اندر ہو، دانائی ہمارے اندر ہو، عقل ہمارے اندر ہو۔ تو جب ہم وزڈم کا معنی دانش لیں گے، دانائی لیں گے، یہ بھی عقل۔ اور زیادہ یہ ٹرم گھروں میں بہت یوز ہوتی ہے پنجابی میں، تو یہ تو عقل ہی نہیں۔ ایکچولی ہر کوئی چاہتا ہے کہ عقل نظر، عقل ہو، تو عقل کیسے ہوگی؟ اچھا کام کرے گا تو کہیں گے عقل مند۔ چلیں کوئی زیادتی بھی کر کے بھی جان بوجھ کے کہہ رہا ہے اس کو عقل نہیں، تو آپ اپنی وزڈم تو شو کریں۔ یہ ایک جملہ چلتا ہے، کوئی مائنڈ بھی کر سکتا ہے، مگر بائبل میں لکھا ہے کہ اگر صادق گائیڈ کرتا ہے، مارتا ہے، تو اپنے سر کے لیے اس کو روغن سمجھو، یعنی انوائنٹنگ آئل کے برابر۔ اور لکھا ہے دانا آدمی جو ہے، صادق آدمی جو ہے، وہ اس سے سیر ہوتا ہے، پر شریر لوگوں کو آپ نصیحت کریں گے وہ بگڑ جائیں گے۔ تو لہذا بگڑے وہ جنہوں نے بگڑنا ہے، ایک دو بار نصیحت کر کے کنارہ کر، اس کو مت بار بار نصیحت کر، کیونکہ
کتا اپنی قید کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف جاتی ہے، وہ نہیں بدلنے کے، جتنا مرضی آپ ان کو گائیڈ کریں، مگر جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ورشپ کریں گے، کلیسیوں کے ساتھ رفاقت کریں۔ جب خداوند کی عقل کے حوالہ سے یہ بات آ رہی ہے تو کیا خداوند کی جو عقل ہے اس میں کوئی حماقت ہوگی، کوئی بے وقوفی ہوگی؟ مگر غیر قومیں وہ کہتی تھی، گرنتھیوں میں پڑھیے کہ یہ تو بے وقوفی ہے، تو پالوس کہتا تھا اچھا تم بے وقوفی کہتے ہو خداوند کی عقل کو، تو خداوند کی بے وقوفی تمہاری عقل سے زیادہ عقل والی، ہاں؟ لہذا اگر کوئی ہمیں بے وقوف کہتا ہے نا خدا کے لوگوں کو جو صحیح چل رہے ہیں، تو بھئی پھر یہ خداوند کی عقل، یا آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹرم، تو آپ جو ورڈ ہے پالوس نے پھر مقابلہ نہیں کیا، پالوس نے اسی کو پھر بدل دیا، ہائی لائٹ کیا، دانائی کیا، کہ جس کو تم بے وقوفی کہتے ہو تو لہذا یہ بے وقوفی جو ہے تمہاری عقل سے، دنیا کے جو وائز ہے ان سے اوپر ہے، تو لہذا پھر ہمیں کوئی خادموں کو، مقدسوں کو کوئی اگر کہتا ہے نا کہ اندر بے وقوفی ہے تو پھر آپ نے عقل دکھائیں، خداوند کی عقل ان کو دکھائیں۔ پالوس یہی بتانا چاہتا، اور جو حوالہ رومیوں میں سے پڑھا گیا ہے وہ کہتا ہے، سٹارٹ ہی لیتا ہے واہ، آپ دیکھیں آپ یہ واہ یا واہ جب کہتے ہیں کیا ہی بات، ہاں؟ آپ ہی جب کوئی چیز آپ کو شاندار اعلیٰ لگے آپ کے منہ سے کیا ہی واہ، پالوس اب دیکھیں خدا کی وزڈم کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے واہ، اس کی حکمت، دولت، علم، حکمت کیا ہی عمیق ہے۔ عمیق کا مطلب ہے سینسٹیو ہے، لطیف ہے، پیور ہے، پاک ہے، سمجھے؟ واہ کیا ہی، تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے وہ ٹیسٹ لیا ہو، دوسرا تو نہیں کہے۔ تو مجھے بھی اس وزڈم کا ٹیسٹ ہے، آپ کو بھی ہے، تو ذرا کہیں پالوس کی طرح واہ۔ پالوس کیا سٹارٹ لیتا ہے واہ، ایک دفعہ اور کہیں گے پر سارے کہیے گا، کچھ نے نہیں کہا، 1 2 3 واہ، ڈیوائن وزڈم کیا ہی خدا کی، اس کی دولت۔ اب جب یہ دولت کہے گا خدا کی، اب یہ بھی سن لیں، رچنس، یہ وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ ہی کو اس نے دولت کہا۔ جہاں جہاں آپ دولت پڑھیں گے تو یہ اس کا معنی یہ خدا کی رچنس، جو اس کا سرمایہ۔ جب آپ کی دولت کی بات آئے گی تو یہی سوچئے، نہ کہ سوچئے کہ نہیں پیسے نہیں ہیں، میں کہوں گی آپ بڑے رچ ہو، ہاں تھے، کچھ کم ہو گئے، پہلے بڑے تھے اب نہیں بھی۔ رچ تو پھر وہ ہے جو دولت برقرار رہے، اور وہ یہی ہے وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ کی ویلتھ، یہ خدا کی دولت ہے، کلام خدا اس سے بھرے ہو، یہ ہے رچ ہونا۔ آپ کے پاس ایک پینی بھی نہ ہو، سمجھے آپ رچ ہیں، اور اگر 2 ہو، آپ کہیں گے 1 ہو یا 2 ایک ہی بات ہے، تو کرائسٹ نے کہا اس بڑھیا نے 2 پینی ڈالا سب سے زیادہ، کیوں؟ اس کے اندر جو رچنس خدا کے کلام کی آنر، عزت ہے، اس کے پاس جو آفرنگ تھی وہ لے آئی، تو پیسہ ڈالنا زیادہ کم اس کی بات نہیں تھی، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا، خدا کی آنر کرنا۔ آمین۔ تو کرائسٹ نے یہ ساتھ کہا، وہ بیت المال میں آفرنگ باکس کے اوپر کھڑا تھا، جیسے آج بھی ٹائس آتے ہیں انویلپس کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے لیے برکت کی دعا کرنی۔ کرائسٹ نے واچ کیا ہے، دیکھا ہے اس کو، اور بڑھیا کی 2 دمڑیاں اس کو اپریشیٹ کیا، مگر ساتھ ایک کہا ہر ایک نے جو آفرنگ دی ہے اس بطاق سے جو اس کے پاس ہے اس نے دی ہے، وہ دے سکتا تھا، پر اس نے تو سارا کچھ ہی لے آئی ہے،
2 pennies थी, सारी ले आई है। तो अगर वो 2 pennies ला सकती है तो कोई अपनी सारी दौलत ला सकता है? नहीं ला सकता। क्राइस्ट ने शख्स को, वो कहता मैं डिसाइपल बनना चाहता हूं, उसने कहा अपनी दौलत गरीबों में बांटा, मेरे पीछे। तो दौलत से उसको प्यार। तो फकीर फरीसी जो थे तो उन्हें बहुत दौलत से प्यार करते, रह गए दुनिया में, बहुत बहुत प्यार था। हालांकि टाइट भी देते थे वो, मगर दौलत के वो बड़े हवस। खुदा ने उनको कहा था कि कोई 2 मालिकों की इज्जत नहीं कर सकता, दौलत और खुदा की। और पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि भाग तीमुथियुस, जो दौलतमंद बनना चाहते हैं, भाग। दौलत हर किस्म की बुराई की जड़ है। अगर दौलत मिलती चली जा रही है, ठीक, उसका हिस्सा डोनेशन लाते जाओगे, आपके घर में टिकी रहेगी, तो उड़ जाएगी, क्योंकि उस शख्स को पता है कि मुझे खुदा के नाम को जला देना, बरकत तभी आएगी। तो ये बाइबल के असूल हैं, पैटर्न हैं, जिनके ऊपर फोकस करना है। तो विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये बोलिए क्या है? खुदा की दौलत आप सबके पास है। विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। आमीन। वाह, खुदा की दौलत, हिकमत, इल्म क्या ही अमीक है। उसके फैसले किस कदर इदराक से परे हैं। इदराक यानी अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, परे हैं, यानी कोई समझ नहीं सकता, समझ से बाहर है, बाहर है। समझे क्या? उसके डिसीजन, फैसले। और जो पीछे कि कौन उसको अदालत की राह समझाए, कौन है वो, उसके डिसीजन, फैसले मेरी आपकी जिंदगी के अंदर इदराक से परे। आपको अच्छे लगे, बुरे लगे, भाजी उसके फैसले। जितना मर्जी रो पीटो, ये उसके डिसीजन। जितना मर्जी सर मारो दीवार में, ये आपकी गलतियां हैं, उसके डिसीजन है। उसके फैसले बोलिए किस कदर इदराक से परे, और उसकी राहें क्या है? बेनिशान। ये भी बियॉन्ड, इसका भी मतलब बेनिशान का मतलब ही यही है, कुछ पता नहीं, परे, समझ से बाहर। अपनी लाइफ के अंदर हम ये कुड़ना शुरू हो जाते हैं, बुड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं, बजाय ठीक हो। बेहुरमती खुदा की रोजाना कर रहे हैं, ईमानदार भी कर रहे हैं और बहुत कर रहे हैं। तो वो अपना बता रहे होते हैं कि हम हैं क्या, फिर हम उनको उसी तरह डील करते हैं। उनकी टॉक से ही पता चलेगा उनके अंदर है क्या। समझे? आसमान की बादशाही में मेरी खिदमत में चंद ही चले जाए आसमान की बादशाही में, मैं कामयाब हो। पौलुस कहता है तीमुथियुस के सिवा मेरा कोई हम ख्याल नहीं। कोई आए तो सही, बने हम ख्याल। दुनिया के अंदर जितने डिसीजन कौमों के हैं, अभी टर्की के अंदर है, शाम के अंदर है, ये अर्थक्वेक है, ये डिसीजन किसके हैं? ये अदालत किसकी है? इंसान की। इंसान के क्या बस की बात है? मगर आप देखिए कि हर कोई अपने आप कहेगा जी मैं तो मजलूम हूं, क्यों मेरे ऊपर हुआ। समझे? छोटे जो आफ्टर शॉक्स हमारी जिंदगियों के अंदर आते रहते हैं, एक दूसरे को हिलाते रहते हैं, जलजले लाते रहते हैं। वो पता नहीं 7.10 के स्केल के होते हैं जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर लाते हैं। ऐसे घर ही हिल जाता है, घर ही तबाह ही हो जाता है। समझे? बर्बाद ही करके अपने हाथों से रख देते हैं। कलीसियाओं को इसी तरह खिदमत के अंदर, तालीमी तौर पर, एजुकेशन के अंदर बच्चे जो हैं उनको मालूम नहीं है कि किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी, किससे पूछना है, किसकी सलाह लेनी है। जो दानाई रखते हैं उनसे रहनुमाई ली जाती, मगर यहां आवे काबा बिगड़ता जा रहा है। और जो खुदा ने कहा कि आखिरी दिनों के अंदर डैनियल दानिश अफजू होगी, वो तो है ही दाना था, उसको बता दिया कि तेरे से भी ज्यादा दाना आएंगे, तेरे से भी ज्यादा
حالانکہ ڈینیل جتنا بہت بہت کیا ہی ہنس، مگر آئیں گے، ہیں بھی، دنا بن جائے، دنا کو ملامت کر وہ شیر ہوگا، دنا وزڈم کے اندر اور دنائی پکڑے گا، سمجھ؟ اس لیے اپنے گھروں میں جو دور ہیں آپ ان کو دنائی سے خدا کی طرف لائیں، پیچھے لگ رہے چلے 10 سال بعد نکلے گا تو صحیح نا، دعا کرتے چلے جائیں، گائیڈ کرتے چلے جائیں، آگاہ کرتے چلے جائیں ان کو۔ تو وزڈم نالج کے حوالہ سے کہ واہ خدا کی دولت، حکمت، علم، بولیے کیا ہی عمیق یعنی لطیف اس کی باتیں، کیا ہی پیور پاک اس کے ڈسیزن، فیصلے، عدالت، ادراک سے پرے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کہے گا میری سمجھ سے باہر ہے، کہہ دیتے نا بعض دفعہ یا باہر ہے مجھے نہیں سمجھ آ پتا نہیں، پر جو سمجھ نہیں آ رہی اس کو تو آ رہی ہے نا، اس کو تو آ رہی نا، تبھی ہم کہتے ہیں باہر ہے جی، تو بس اس کی سمجھ تک پہنچنا ہے۔ اتنی کوئی یہ ڈیپ ایجوکیشن ہے جو آج میں یہاں ہر سرمنی آپ کو جو دیا ہے اور آگے بھی آئیں گے، میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ خدا کی ذات کی وزڈم کو ہم بتانے جا رہے ہیں، سمجھے؟ خدا کی عقل، خدا کی، آپ سوچئے خدا کی عقل یعنی اس کی دانش، اس کی وزڈم، اس کی دانائی وہ کیا ہی بے حد ہے، اس کی راہیں بے نشان، یعنی اس کے ویز جو ہے، یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ بیونڈ انڈرسٹینڈنگ، ادراک سے پرے، بے نشان، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ ڈھونڈے، پر بائبل مقدس کے اندر اگر کرائسٹ کے فٹ پرنٹ کے اوپر آپ اپنا پاؤں رکھ کے چلیں گے تو خدا میں پہنچ جائیں، اس کے نشانوں پہ آپ پاؤں رکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کہیں پہنچ جائیں، اس لیے اپنی زندگی کو ذرا بدلنا اور ذرا سے مراد ہے ہر روز اور نکمی چیزیں دور، اور دنائی اور وزڈم اور سمجھ، کوئی پرابلم گھر کے اندر ہو آپ نے پرابلم کو سالو کرنا ہے، نہ کہ اس کو بگاڑنا، یہ یاد رکھنا، بگاڑنے والے تو تماشے والے دنیا میں ہیں ہی، آپ نے سالو کرنا اپنے گھرانے کے کلیسیا کے اندر سالو ہونی چاہیے، تو کیسے ہوگی؟ وہ وزڈم ہوگی تو ہی نا، لہذا آپ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں، کلیسیا میں، گھرانے میں، جاب میں، بزنس میں ثابت کر دیں، جہاں جہاں تعلیم آپ ثابت کریں کہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں، تو جو بھی ڈسیزن میری آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، آپ کو مجھے اگر سمجھ نہیں آتی تو ہے یہ سمجھ سے پر سمجھو، کچھ تو سمجھو، کچھ تو سمجھو، لہذا پھر پال یہ کہتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو خداوند کی عقل کو کس نے جانا، کوئی بتائے تو صحیح، یہ ہے اس کا کوشچن، کس نے جانا، کون ہے، کوئی دعویٰ کرے بتائے کس نے خداوند کی عقل کو جانا، جانا تو پھر ثابت کرو، بھی جو آپ کے لائف میں فیصلہ چل رہا ہے اس کا تو ثابت کر دو کہ آپ نے جان لیا، آپ نے سمجھ لیا ہے، اس میں اپنی غلطی کو دور کر دیا ہے، یا شکر گزاری آپ کر رہے ہیں، کس نے جانا، کون ہے، اور آگے کہتا ہے کون اس کا صلاح کار ہوا کہ اسے مشورہ دے، مثلا کہتے ہیں جی خدا یہ فیصلہ تیرا نہیں تو دے اس کو مشورہ، ہے تیرے میں ہمت، دے اس کو مشورہ، دے خدا کو، ایک دوسرے کو تو لڑائی سے دے رہے ہوتے ہیں یہ کرنا جی، یہ کرنا، یہ کرنا، تو ذرا دے اس کو بھی، اس نے یہ ڈیسیژن تیری لائف کے اندر کیا ہے تو دے نا اس کو ڈیسیژن، کیا ہے کہ کیوں کیا ہے بھائی، کیا ہے نا، کسی بندے نے تو نہیں کیا، ہم لڑائی آپس میں کر جاتے ہیں، کون کرتا ہے اس کے فیصلے، بولیے ادراک سے پرے ہیں، اس کی راہیں بے نشان ہے، جو بھی آپ کی میری لائف کے اندر حالات آتے ہیں تو ذرا کون ہے اس کو
کہ یہ کر بھی، تو کون ہوتا ہے کہ اس کا مشیر بنے؟ اور یہ سارا یہی کہتا ہے، کس نے اس کی روح کو ہدایت دی؟ کون مشیر؟ وہاں روح ترجمہ آیا پر ہے لارڈز ہی ہے، لکھا ہے کہ کون اس سے بڑا استاد ہے، لیڈر ہے، کون اس کو گائیڈ کرے گا؟ نام تو کوئی بتائے کہ میں ہوں، بتا دے وہ کہ میرے بڑی عقل ہے، خدا سے بھی زیادہ عقل ہے۔ تو پالوس کہتا پھر کس نے جانا؟ وہ ذرا بتائے کون وہ ہے؟ اپنے گھروں کے اندر جو عقل مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، تو ذرا میرے ساتھ سیٹنگ کر لے، وہ اگر تو وہ میرے لیول کے اوپر آ رہا ہے، کلام میں ہے، رفاقت میں ہے، ورشپ کے اندر ہے، تعلیم کے اندر ہے، تو پھر تو عقل پکڑ رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس کی لائف کے اندر نیگیٹو چیزیں آئی ہیں دنیا کے حالات کی وجہ سے یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے، یہ ڈیسیژن خدا کے ہیں کہ کہاں ارتھکویک آنا ہے، کہاں نہیں آنا، کس زندگی کو برباد کرنا ہے، کس کو نہیں، کس گھرانے نے تباہی مچا رکھی ہے، کس کو ہٹانا ہے، یہ سب اس کے فیصلے ہیں، میرے آپ کے تو نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر بدی ہے، دنیا کے اندر بدتمیزی ہے، دنیا کے اندر جہالت ہے، دنیا کے اندر گالی گلوچ ہے، دنیا کے اندر افراتفری ہے، دنیا کے اندر سن ہے، دنیا کے اندر دوسرے کو تباہی کی طرف لا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گھرانہ، وہ زندگی ہے ہی ایسا، سمجھے؟ اوائڈ کرے، ان سے دور رہیے، جیسے کوئی گندگی سے دور رہتا ہے نا، دور رہیے، کہیں آپ بھی ان کی چھینٹوں کی ذات میں نہ آ جائیں۔ تو آپ کس نے اس کی عقل کو جانا، وزڈم کو، دانائی کو، دانش کو؟ اب تو بڑی افسوس ہونی چاہیے، تو کون جانے تو صحیح خداوند کی عقل کو۔ اب کوئی اس کی عقل پہ اعتراض کرتا ہے تو کون ہے؟ دے اس کو مشورہ، دے ہدایت خدا کو، بجائے اپنی زندگی کے اندر اس کے ڈسیزن کو لے کر غلط ہے معافی مانگ لے، ٹھیک ہے شکر گزاری کرے، ٹھیک کرے۔ تو کس نے جانا؟ کون اس کا صلاح کار ہو؟ پھر آگے لکھتا ہے، کون ہے جس نے پہلے خدا کو دیا ہے کہ اس کا بدلہ اسے دیا جائے؟ بھی تو جو مانگتا ہے، گپے مانگتا ہے، تو نے کیا دیا ہے؟ جو اتنا بڑا منہ کھول کے کہتا ہے جی دو مجھے، کیا دیا تو نے پہلے کہ اس سے مانگتا ہے؟ تو کیا تجھے دیا جائے؟ اگر مانگتا ہے تو پہلے اس کی عقل کے اوپر آ جا، اگر تجھے سمجھ آ گئی اس کی عقل تو مانگ، ہاں پر مانگ بھی لے تو پھر تو نے دیا ہے اس کو۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہو تو آپ کہیں جی میں نے دیا، پلیز دے دیں واپس، بھی اس کو دیا؟ کیا دیا بھائی اس کو؟ ہم جو مانگتے رہتے ہیں، ہر روز مانگتے ہیں نا، تو پہلے بھائی کیا دیا ہے آپ نے کہ آپ کو دیا جائے؟ ہر کوئی مانگتا ہے، صرف دولت نہیں، پیسہ نہیں، اور چیزیں بھی مانگتا ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے، شادی بیاہ، جاب ہے، تعلیم ہے، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ تو کیسے منہ کھول لیتے ہیں بھی؟ کیسے مانگ لیتے ہیں بھی؟ آپ کی کوئی بدتمیزی آپ سے کرے اور آپ ہی سے مانگے، آپ کہیں گے بھائی یہاں سے نکل، یہاں سے کھڑا بھی نہ ہو بھی، آپ کی وہ بےزتی بھی کرے اور آپ سے توقع بھی کرے۔ یہ کبھی ہوا دنیا میں؟ بتائیے، نہیں ہوا ایسے۔ آپ کی آنر ہوگی تو آپ اس کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ اب خدا کو کیا مانگتے ہیں؟ اس سے بدلہ کہ ہمیں دے، کیا مانگتے ہیں؟ کیا دیا آپ نے اس کو؟ جو آپ کو دیا جائے، وقت دیا اپنا، اپنی ٹائٹ ریگولر دیانتداری سے دی کہ آپ کو دیا جائے، اس کے کاموں میں ڈونیشن دیتے ہو کہ آپ کو دیا جائے، تو بھی نہیں، سمجھے؟ تو بھی نہیں جی میں نے دیا کی دی ڈونیشن دیا مجھے دے، نہیں، یہ کیا دیا آپ نے؟ یہ تو آپ نے اپنے ہی لیے دیا کہ آپ کو اور مل جائے۔ اس سے وہ کہتا مجھے کیا دیا؟ میری عقل کے اندر کیا اضافہ کیا تم نے؟ کیا مجھے مشورہ دی؟ دنیا کی سب چیزیں میری ہیں،
کلام خدا مسیح کے ذریعے اور روح القدس کے معمولی سے کی قدرت سے وقوع کے اندر آئی ہیں. سب کچھ میرا ہے. سمجھے؟ تو آپ دیکھیے کہ جب ہے ہی سب کچھ اس کا تو اس کے فیصلے ادراک سے پرے. جو بھی ڈسیزن ہماری زندگی میں لے گا آپ کو اچھا لگے برا لگے, اگر برا لگتا ہے تو ٹھیک ہو جاؤ تاکہ آپ کی لائف میں اچھے ڈسیزن وہ کرے. آمین آمین. اگر یہ بات کلیسیا کو سمجھ آ گئی, پالوس کو تو آئی ہے, بڑا خدا کی حکمت, تو وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے جب آپ 11واں باب سارا پڑھیں اس میں وہ قوم اور غیر قوموں کی تعلیم دے رہا جس کے اوپر یہ بات کہتا ہے کہ چھڑایا تو نے مصر سے بنی اسرائیل کو تو نجات غیر قوموں کو دے رہا ہے. ہاں کیا ہی خدا کا طریقہ دیکھو بھائی. چھڑایا مصر سے بنی اسرائیل کو, غیر قوموں کو آؤٹ کیا کنعان سے, اور اب انہی کنانیوں ہتھیوں غیر قوموں کو بے دین امتوں کو نجات دے دی. ان کو کاٹ کے چھیل کے رکھ دیا, زیتون کے درخت سے کاٹ کے رکھ دیا ہے. یہ کیا دانائی ہے بھائی, عقل. تو یہودی تو کہیں گے بھی وہ تو دیوار کھڑی کرتے تھے بیچ میں کہ غیر قومیں ادھر اور ہم ادھر, جہاں وہ رہیں گے اگر غیر قوم کے بندے ہیں نا وہاں تو وہ دیوار لمبی اونچی کریں گے, ایک سیپریشن, سیپریٹ ہوں گے, خلط ملت نہیں ہوتے. کوئی کسی غیر قوم کو وہ یہودی نہیں ہونے دیں گے. وہ کہے گا جی میں ہو جاتا ہوں یہودی, انہوں نے کہا نہیں, یہودی وہ کہتے ہیں جو ہمارے بلڈ کا ہے, اس کو, دوسرے کو نہیں. دیوار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اور آ جائے ہمارے ریلیجن کے اندر. وہ کہتے ہیں ہم انوکھے ہیں, لاڈلے ہیں, ہمیں مصر سے نکالا گیا. دنیا کے اندر واقعی آپ دیکھ لیں کہ صرف اسرائیل کی نیشن, یہ خدا نے صرف اسرائیل کو دیا اور کسی کو نہیں, اور کسی کو نہیں. دنیا میں ایک ہی ملک ہے, ایک ہی واحد ملک اسرائیل, ایک ہی, جس کو خدا نے. باقی سارا لڑائی سے, تلوار سے لوگوں نے لیے ایک دوسرے, کہ اس نیشن کو پیچھے کر دیا اور غیر قوموں کو لے آیا. اب پالوس رسول غیر قوموں کا تو نہیں تھا, وہ تو یہودی عالم آدمی تھا, مگر بائبل کی تعلیم کو, خدا کی وزڈم کو سمجھتا, کہتا واہ, اس لیے کہتا ہے واہ کہ دشمن کو, بے دین کو, ناپاک کو, کیڑوں کو, کتوں کو, حرام کاروں کو, زناکاروں کو, بدکاروں کو, غیر قوموں کو گلے لگا لیا. واہ تیرا کیا ہی علم ہے, کیا ہی تیری حکمت ہے, کیا ہی تیری دانش ہے, کیا ہی تیری دانائی ہے. آمین. تو آپ دیکھیں کہتے واہ یہ کیا. اب کوئی کہے کہ خدا کو غیر قوموں کے کسی لیڈر نے دنائی دی, ہمیں بھی کچھ دے. کیا تم نے پہلے دیا؟ یسایہ کی کتاب میں لکھا جنہوں نے نہ ڈھونڈا انہوں نے پا لیا. یعنی غیر قوموں نے ڈھونڈا نہیں ہے, خدا کو پا لیا. کس طرح؟ تھرو کرائسٹ. اپنے بیٹے کو بھیج دیا, اس نے ساری دنیا کے لیے جان قربان کی. ہم آسانی سے, میں اب غیر قوموں میں سے, یہودی بلڈ میں سے نہیں ہے, ہم ایمان کے ساتھ مسیح پر ایمان لے آئے ہیں اور خدا کے بیٹے بن گئے. واہ واہ کیا, کاش روز گھر میں کہ کیا واہ خدا مجھے تم نے کیا بنا دیا. ہاں یہ نہیں نوٹ پکڑ کے واہ کتنے پیسے, آج 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 صحیح, آؤ شکرگزاری کریں, بڑا پیسہ آج آ گیا, آج لگ ہی گیا کوئی کام, پر شکر گزاری روز کرے. واہ کیا تو نے مجھے فرزند بنا, میں تو یہی شکر گزاری کر, تو نے مجھے بیٹا بنا لیا, تو پھر بیٹوں جیسے کام دکھاؤ نا, بنوں بیٹا بیٹی, اور کام دنیا, کرتوتے دنیا کی.
زبان دنیا کی، تماشے دنیا کے. گھر کو ترکی سے بھی بڑا زلزلہ روز لاتے، روز زلزلے، آفٹر شاک، پتہ نہیں کتنے لاتے. کئی عورتوں کی طرف سے ہوتے، کئی مردوں کی طرف، کئی بچوں کی طرف سے ہوتے، کئی بڑوں کی طرف سے بھی ہوتے. یہ سارا کام جو ہے یہ چل رہا، مگر پیس، سمجھے؟ خدا کے لوگوں کے مسکروں میں نجات کی راگنیاں، گیت، نغمے، خوشی، شادمانی، دولت، خدا کی وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ سے بھرے ہوئے لوگ ہونے چاہیے. واہ، کس نے پہلے اسے کچھ دیا؟ تو پھر جب پالوس یہ کہتا ہے کہ کس نے خداوند کی عقل کو جانا، یہ کہا نا، تو پھر کہتا ہے خود ہم میں مسیح کی عقل ہے، یعنی میں نے جان لیا. یہ دیکھو، کوشچن کرتا ہے غیر قوموں کے ساتھ کس نے جانا؟ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل، تو جان لیا نا. کس نے جانا؟ آپ کہیں جی میں نے جانا. کیسے کہیں گے؟ مجھ میں مسیح کی عقل، یعنی لارڈز مائنڈ، یعنی ہمارا جو یہ برین ہے نا، اس میں خدا کی ڈیوائن وزڈم چلے، فکریں نہ چلے، بری خواہشیں نہ چلے، اپنی پلاننگ نہ چلے، خدا سے پوچھ کے چلے، اکارڈنگ ٹو بائبل چلے، ہر کام خدا کی رہنمائی سے کرے، سمجھے؟ اس کے ڈسیزن کے اوپر آمین کرے، شکر گزاری کرنے والے ہو. آمین. کس نے جانا؟ بولیے، کس نے جانا؟ خدا کی عقل کو کس نے جان لیا؟ پالوس نے تو کہہ دیا ہم میں مسیح کی عقل، یعنی دانش، یعنی خدا کی. تو میں آپ بھی ذرا کہیں نا، ہاں جان لی. ہاں، کس نے عقل کو جانا؟ خداوند کی. تھینک یو. کس نے؟ بولیے. خداوند کی عقل کو جانا. خداوند کو کس نے جانا؟ عقل کو ہم نے. پالوس کہتا ہے، اب سنیے، پالوس نے یہ نہیں کہیں بھی کہا کہ میں خدا کو مشورہ دینے والا، یہ کہا کہ ہم نے جانا. آمین. یہ کہا. آپ دیکھیے، دنائی دیکھیں کہ اتنی ہی بات کہنی جتنی سمجھ آئی ہے کہ مسیح کی عقل ہے، پر یہ جو یسایہ کہتا ہے کس نے اس کو گائیڈ کیا؟ پالوس نے یہ نہیں کہا. ہم وہ ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں، ہم وہ جو ہے ہولی اسپرٹ کو بتاتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ فیصلہ یہ لکھ کر، یہ نہیں. اس نے صرف یہ کہا ہے ہم میں مسیح کی عقل ہے، یعنی خدا جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ اپنی لائف کے اندر اس نے اس عقل کو جان لیا. اب کیسے اس نے پھر سمجھایا تموتھیوس کو؟ پہلا تموتھیوس 5واں باب آپ پڑھیے. کہتا ہے تموتھیوس جو خداوند کی تعلیم کو نہیں مانتا اس کو تاڑ لے، دیکھ لے. یعنی جو بائبل کی تعلیم ہے اسی کے مطابق چلنا نا. تو جو نہیں چلتے ان سے خبردار ہے، وہ مغرور ہے، شیخی بات ہے کہ خدا کی عقل کو نہیں پکڑتا. اور آگے لکھا وہ بے عقل ہے، اس کی عقل بگڑ گئی. جو خدا کی تعلیم سے ہٹے گا تو عقل بگڑ گئی ہے نا. بھی کوئی بھی ہم کہتے ہیں جی واٹر بیپٹزم میں توبہ کرے، وہ کہتے ہیں جی نہیں، عقل بگڑی ہوئی ہے. بائبل کہتی ہے یسوع مسیح آنے والا، وہ کہتا ہے جی نہیں آ گیا، عقل بگڑ گئی ہے نا. تو جو بائبل میں لکھا ہے ہم کہتے ہیں ٹائی دے، وہ کہتے نہیں دیتا. عقل بگڑ گئی ہے نا. وہ مغرور شخص، شیخی باز شخص، عقل کو، خدا کی عقل کو جان لیا اس نے.
अकल तो उसकी ये कह रही है। लिखा है आगे, इसी सबब से हसद, झगड़े, बदगोइयां, बदगुमानियां, चाहे कलीसिया हो, चाहे घराना हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, जहां बदगोई हो रही, जहां बदगुमानियां हो रही, जहां हसद झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब है वो तालीम से हटते जा रहे हैं। और आगे लिखा है उनकी तालीम में रद्द बदल है, उन्होंने चेंज कर दिया है अपना माइंड, खुदा की अकल नहीं अपनी अकल दौड़ा दी है। और इब्लीस ने यही आदम हवा को कहा कि तुम्हारी अकल के लिए खूब है, यानी नाफरमानी करो तो अकलमंद हो जाओगे। ये अकल बिगड़ी हुई है लोगों की, ईमानदारों की भी बिगड़ी हुई है, खादिमों की भी बिगड़ी हुई है, एवेंजलिस्ट की भी बिगड़ी हुई है, वर्शिपर की अकल बिगड़ी हुई है। अगर वो तालीम से हटते हैं, तालीम से दूरी बनाते हैं, अपनी रद्दो बदल चेंज लाते हैं, समझे, अपनी अकल दोहराते हैं, ना हो कोड़ियां खच्चर जानवर है, समझे, बेअकल जानवरों की तरह। तो गोया लिखा है उनकी अकल बिगड़ गई है बद ऐसों से, इससे हसद, नफरत, झगड़े, बदगोइयां, बदगुमानियां पैदा होती। और रद्दो बदल एजुकेशन, भी हम जिसको कोई बात कहते हैं कलाम में मान ले, ये मानना पौलुस कहता हम में मसीह की अकल है, ये मानना। तो मसीह की अकल का सबसे बड़ा पहलू क्या है? तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी, अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को डाल ले तो ये मसीह की अकल। आमीन। उस अकल के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालते चले जाना है। अकल किसकी चलनी है? बोलिए। घर में पहले घर की तरफ आते हैं, किसकी अकल चलानी है? हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की, बुजुर्गों की? किसकी अकल? खुदा। शाबाश, खुदा की अकल। कलीसिया के अंदर, खिदमत के अंदर किसकी दानाई अकल? खुदावंद की। हम में मसीह की अकल, जो मसीह कहता है वो करेंगे, वो करेंगे। वो तो कहता जाओ इंजील सुनाओ, रूहें जीतो, नहीं जीते तो बेअकल है। कितनी रूहें जीती? गुनाहों जरा आ जाओ मेरे से डिस्कस करो जी, ये कलीसिया में मैं रूह जीत के लाया हूं, ये बैठी हुई, समझे? भी मसीह की अकल तो यही है। वो यहूदिया में, सामरिया में, गलील में और उसके शरीर सारी दुनिया में फैले। मैं आप किसी ना किसी की मिनिस्ट्री से बचे, जाओ जाकर इंजील सुनो। कोई बीज डालता है, कोई पानी डालता है, यहां पर मैं पानी दे रहा हूं, कलाम दे रहा हूं। बीज डालने वाला भी पानी देने वाला दोनों एक है, मगर कौन जो बढ़ाता है वो खुदा है। आपका मुझे खुदा ने नए सिरे से पैदा किया है, चाहे जितने भी इसमें खादमों ने हिस्सा डाला हो, मगर बचाया, बढ़ाना खुदा का काम। ये अकल हमारे अंदर, और वो कलीसियों में होगा, समझे? कई और कलीसियों में वहां तालीम नहीं, हमारे पास आ जाती, भाई साहब यहां तालीम है, चर्च तो एक ही है चाहे जहां भी हो, पर जहां तालीम हो, जहां पर खुदा का पाखलू तालीम दे रहा है, जहां खादम मेहनत कर रहे हैं, जब वर्शिप उठती है, तो हमने मसीह की अकल से अपनी जिंदगी जब चलाएंगे तो घराने शाद। आमीन। कलीसियाएं बढ़ेंगी, खादम रूहें जीतेंगे। हम में मसीह की अकल है, और घरों के अंदर जो बरकत हमें चाहिए। फड्डा डलता है ना घर में, रोज एक दूसरे से तवक्को करते हैं, डल रहा है ना, तवक्को एक दूसरे से करते हैं ना, नहीं ना होती तो तमाशा लगता है ना। पर बाइबल क्या कहती है? उसी के वसीला से, उसी की तरफ से और उसी के लिए सब कुछ। आपके पास जो कुछ है आपका नहीं है, उसके लिए। और अगर आ गया है
उसी की तरफ से। भी किसने उसको दिया जो उसने आपको दिया है? क्या आपने दिया कि उसका बदला आप मांगते हैं? समझे? आपको जॉब दी है, घर दिया है, हस्बैंड वाइफ बच्चे दिए हैं, तो क्या देने से आप मालिक होगे सब चीजों के? क्या आप मालिक हैं? आप मुझे बरकत दी, क्या आप, अगर उससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता तो बेअकल लोग हैं, अकल बिगड़ी हुई है। बच्चों से खुदावन के नाम को जलाल नहीं मिलता तो अकल बिगड़ गई है। कहते हैं जी नहीं मेरा, खुदावन के साथ चले, वहां टाइम दे, कलीसिया में जाए, बेअकल, अकल बिगड़ी हुई है। समझे? बाइबल स्टडी में बुलाते नहीं आते, अकल बिगड़ी हुई है। वर्शिप ठीक तरीके से नहीं करते, अकल बिगड़ी हुई है। विफाकत नहीं करते, नहीं दिल से करते, अकल बिगड़ी हुई है। वैसा ही रिजल्ट आएगा। और जब मांगेंगे तो क्या दिया है मुझे, मैं तेरी मशवरत लूं, तू मेरा वजीर बनेगा। जहां रखा है तुझे, तू है ही इसी काबिल कि तुझे यहां रखा गया है। लिहाजा अगर तेरे पास है तो लिखा है फिर उसी के वसीला। मसलन सबसे बड़ी बात क्या करेंगे उसी के वसीला से? मेरा आपका बचना उसी के वसीला से। हम खुद नहीं बच सकते। बच सकते थे? नहीं, उसी की तरफ से। अब बच गए हैं तो फिर अब किसके बन जाए? दुनिया के, शैतान के, अपने, उसी की तरफ से, उसी के वसीला से, उसी के वास्ते आगे बाइंडर करता है। उसकी तंजील, अब्दुल अबाद, उसकी हिकमत, दौलत कितने अमीर है, उसके फैसले इदराक से परे हैं। उसी की तरफ से, उसी के वसीला से, उसी के वास्ते हर चीज। आमीन। इसलिए अपनी जिंदगियां उसमें दानिश दिखाएं, और दानिश अफजू होनी चाहिए, हर रोज बढ़नी चाहिए। खिदमत में, कलीसिया में, घराने में, जॉब में, बिजनेस में, एजुकेशन के अंदर साबित कर रहा है कि हम में खुदावन की अकल है। और पौलुस ने ये कहा कि हम में मसीह की अकल है। ये नहीं कि हम मशवरे देने वाले हैं, हम सलाहकार हैं, हमने उसे कुछ दिया है उसी की तरफ से, उसी के वसीले से। ये उसे हमें दे दी है, ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, ये इदराक से परे है, पर हमें समझ आ गई है हम में मसीह की अकल है। आखिरी दिनों में दानिश अफजू होगी। दाऊद कहता है दानिश सिखा, और सुलेमान कहता है मुबारक है वो जो हिकमत पाता। आइए खड़े हो जाए।